ایک روایت، ایک حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی اور قرآن کریم کی بھی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ قرآن نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ یہ قرآن جو نماز تراویح میں حضرت قاری صاحب نے سنایا، قاری صاحب نے سنایا، ہم سب نے سن لیا۔ قرآن کیا کہتا ہے آج یہ بھی سنو۔ قرآن اسی قرآن میں ہے، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کر۔ کیا وصیت کی کہ والدین سے حسن سلوک کر، اور یہ والدین سے حسن سلوک ایک ایسا کام ہے، ایک ایسا ضروری عمل ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں میرے آقا نے فرمایا کہ جس کے والدین ناراض ہیں وہ سجدے کرے تب، سوک ہے ذرا جا کے آپ کو سبحان اللہ، وہ سجدے کرے تب، قرآن پڑھے تب، کوئی عمل بھی کرے تب، جب تک والدین ناراض ہیں میں اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ پتہ چلا کہ والدین کی رضا کا ہونا ضروری ہے، جب تک والدین راضی نہیں ہوتے اللہ راضی نہیں ہوتا، لہذا والدین کی رضامندی ضروری ہے۔ اس لیے ایک دو باتیں والدین کی شان پہ عرض کروں گا تاکہ، اور دعا بھی کروں گا کہ جس کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، جن کے والدین یا والدین میں سے ایک فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کے لیے پڑھ پڑھ کے اِصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان کے لیے بہت کچھ اِصال ثواب کرنے کی بھی اور ان کی قبروں کی زیارت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتی ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ والدین سے حسن سلوک کر۔ ایک صحابی آئے میرے آقا کے سامنے آ کر عرض کی اللہ کے محبوب والدین میں سے کس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کیا جائے؟ میرے آقا نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے۔ عرض کی اللہ کے محبوب جی زندہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے زیادہ تیرے اوپر تیری ماں کا حق ہے۔ اللہ جس کی ماں زندہ ہے اس کی عمر لمبی فرما، اللہ جس کی ماں دنیا سے چلی گئی ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اب جا کر کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا علیک امک، تیرے اوپر تیری ماں کا حق ہے۔ صحابی نے دوسرا سوال کیا اللہ کے محبوب اس کے بعد کس کا حق ہے؟ میرے آقا نے پھر فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ صحابی نے تیسری دفعہ سوال کیا اللہ کے محبوب پھر کس کا حق ہے؟ میرے آقا نے تیسری دفعہ بھی فرمایا تیرے اوپر تیری ماں کا حق ہے۔ صحابی نے چوتھی دفعہ سوال کیا اللہ کے محبوب اس کے بعد کس کا حق ہے؟ میرے آقا نے چوتھی دفعہ فرمایا علیکا، تیرے اوپر اس کے بعد تیرے باپ کا حق ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے ماں کا حق 3 دفعہ، باپ کا حق 1 دفعہ، ماں کا حق پہلے 3 دفعہ، باپ کا چوتھی دفعہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ ذوق ہو تو قرآن سے ثابت کرو۔ اللہ کے قرآن نے باپ کو ثابت کر دیا، حملت ہو قرآن کہتا ہے ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا تکلیف کے ساتھ، ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا تکلیف کے ساتھ، 9 مہینے تو ماں کے پیٹ کے اندر رہا، کرہا، وہ بڑی ہی تکلیف میں تھی۔ ایک حق وَوَضَعَتْهُ کرہا، پھر ماں نے تجھے جنا ہے وہ درد ذیل کی تکلیف۔ دوسرا حق وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، پھر تجھے تیری ماں نے 2 سال تک دودھ پلایا، گودی میں اٹھایا۔ تیسرا حق، لہذا تیری ماں کے 3 حق ہیں، اور اس کے بعد چوتھا حق تیرے اوپر تیرے باپ کا ہے۔ ماں باپ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، ماں باپ اللہ کی طرف سے، زور سے بولے، ماں باپ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ ماں باپ کا
انسان کے سر پہ ہوتا ہے تو اس وقت تو سمجھ نہیں آتی. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ یہ سمجھ عطا فرماتے ہیں. جب ماں باپ کا سایہ سر سے چلا جائے پھر جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی سایہ دار درخت تھا. ذوق ہو تو میں ایک شعر پڑھوں, زور سے کہیں سبحان اللہ. میرے بہت ہی سست سامعین بار بار آکھنا پہندے سبحان اللہ کو, جا کے آکھو سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے جنا شان ہے. میرے آقا نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے, آپ نے فرمایا کہ جو بندہ والدین کی زیارت پیار و محبت کے ساتھ کرتا ہے, والدین ماں یا باپ یا دونوں کے چہرے کو محبت سے دیکھتا ہے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں, اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب جو بندہ بار 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 دیکھتا رہے, میرے آقا نے فرمایا جتنی بار دیکھے گا اتنے حجوں کا ثواب ملے گا. ماں کا گھر میں ہونا بھی رحمت ہے. شاعر کیا کہتے ہیں, ماں بڑھڑی جس گھر میرے آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, لوگوں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ایک نکتے کی بات بتاتا ہوں قاضی صاحب, ایک نکتے کی بات. ماں کے جسم میں کتنے اعضاء ہیں؟ ہاتھ بھی ماں کے ہوتے ہیں نہیں؟ بولتے نہیں ہو. ماں کے ہاتھ ہوتے ہیں نہیں؟ بازو, چہرہ, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اللہ نے یہ کیوں فرمایا, میرے آقا نے یہ کیوں فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے؟ یہ بھی تو فرما سکتے نا کہ ماں کے ہاتھوں کے اندر جنت ہے. یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا ماں کی زبان میں جنت ہے, یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا
کے چہرے میں جنت ہے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا ماں کے چہرے کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے، لیکن ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ذوق ہو تو یہ نقطہ بتلاؤں۔ محدثین کرام نے لکھا وجہ یہ انسان کا جسم سر سے نیچے تک شروع کرو، سر سے نیچے پیشانی، پھر آنکھیں آتی ہیں، ناک، زبان، چہرہ، ہونٹ، ہوتے ہوتے پیٹ آ گیا، کرتے کرتے ٹانگیں آ گئی، پتہ چلا کہ انسان کے جسم کا سب سے نچلا حصہ قدم ہے۔ سب سے نچلا حصہ کیا ہے؟ اور جو زمین سے لگتے ہیں وہ قدم ہے۔ پتہ چلا کہ جسم کے اندر سب سے کم قیمت والی چیز قدم ہے۔ تو میرے آقا کا فرمان یہ ہے، ماں کے جسم کا سب سے کم قیمت والا حصہ اللہ نے اس کے نیچے جنت رکھ دی، تو اس کے اوپر کیا کمال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کو راضی کرو۔ ماں باپ راضی ہوں گے تو کام بن جائے گا، ماں باپ ناراض ہوں گے تو بیڑا خراب ہو جائے گا، بیڑا